آپ غور کیجئے، جس چیز کے ساتھ قرآن منسوب ہو جائے وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے قرآن نازل کیا، جبریل فرشتوں کا سردار بن گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، آپ کے قلب اطہر پر، تو آپ سارے نبیوں کے سردار بن گئے۔ اور جس شہر میں یہ قرآن اترا وہ شہر پوری دنیا کے شہروں کی ماں بن گئی، ام القریٰ، افضل ترین شہر مکہ۔ اور جس رات میں یہ قرآن نازل کیا گیا وہ رات دنیا کی ساری راتوں سے زیادہ افضل اور بہترین رات ہے۔ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشی کے لیے قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، وہ بھی دنیا کے لوگوں میں سب سے بہترین انسان بن جاتا ہے۔ قرآن پڑھو اے امت محمد، اے امت قرآن، اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول شکایت کریں گے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہیں پڑھتے۔ اگر زبان بھاری ہے تو کسی قاری صاحب کے پاس تشریف لائیے، ان سے سیکھیے، پڑھیے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کو یاد کیجیے۔ وہ سینہ سب سے بہترین سینہ ہے جس میں قرآن محفوظ ہے، اور وہ سینہ بہت ہی بیکار وہ سینہ ہے جس کے اندر قرآن کی آیتیں محفوظ نہیں۔ ہم سب اپنی گریبان میں منہ ڈالیں، ہم کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا سمجھتے ہیں؟ نام تو ہمارا بہت اچھا اسلامی نام ہے، کام اسلامی ہے،